میں امداد سمرو، عمران خان سڑکوں پر ہیں، مذاکرات کا مستقبل تاریک ہے، مذاکرات سے عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملے گا، یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک رسمی کارروائی باقی ہوگی۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان اگر کوئی فوت ہو جائے، جس کو کہا جاتا ہے کہ طبعی موت ہو گئی، اعلان کرنا باقی ہے، دفنانا باقی ہے، تو مذاکرات کو دفنانا باقی ہے۔ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے دن بدن، وہ ہے چودھری شجاعت حسین کے گھر کے اوپر حملہ۔ آج صبح کے ویلاگ میں نے گزارش کی تھی کہ کیا سوچا جا رہا ہے اور کیا باتیں ظہور الہی ہاؤس کے اندر سے آ رہی ہیں۔ اب وہ باتیں آن ریکارڈ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ معاملہ ہے، اور پھر ایک معاملہ چھوٹا سا نہیں ہے، وہ معاملہ ہے فیک نیوز کا، جو جال سازی ہوتی ہے خبروں میں، جھوٹی خبر کی بنیاد پر پروپیگنڈا کرنے کا۔ پاکستان میں کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، عام سی بات ہے، لیکن جب سے پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب نے قدم رکھا ہے، تب سے فیک نیوز کی بنیاد پر ہی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے فرض کر لیں، پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے بعد ایک ٹویٹ کر دیا اسی ٹائم کہ جی 180 ارکان نے وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، جن میں سے 20 ارکان پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں، یعنی وزیر اعظم کے پاس 160 ارکان کی اکثریت ہے، وہ اپنی اعتماد کھو چکے ہیں، یعنی اکثریت کھو چکے ہوئے ہیں۔ 160 ارکان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، چاہیے تھے 172۔ تو اس کے بعد پھر چیزیں سب سامنے آ گئی، پورا وہ اپنا کون کون سے ایم این ایز وہاں موجود تھے، تو 180 ارکان جو تھے وہ سارے کے سارے حکومت کے تھے، لیکن اس کی بنیاد پر ٹی وی پر ٹاک شوز ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی فیک نیوز چھوڑ دیتے ہوتے، جس طرح عمران خان صاحب ایون اپنے لیے باتیں کر رہے ہوتے۔ تو اب ایک فیک نیوز جو ہے وہ کریٹ ہوئی، اور اس پر اپنا تبصرے ہونے لگے سوشل میڈیا پر، اور بڑے بڑوں نے ویلاگز بھی پھڑکا دیے۔ وہ فیک نیوز تھی ایک قبر کے اوپر لگی جالی، کہ قبر کے اوپر جس طرح وہ قبر کا بنایا جاتا ہے، وہ مٹی لگا کر یا سلیب لگا کر یا اینٹیں لگا کر قبر کو یا پتھر لگا کر پکا کیا جاتا ہے، یا کچی قبر چھوڑ دی جاتی ہے، مٹی کی ڈھیری ہوتی ہے وہ، تو وہ بجائے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ہرے کلر کی جالی لگی ہوئی تھی۔ اب اس کو جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پر آئی، تو ہر کسی نے اپنی اپنی تشریح کرنا شروع کر دی اس پر، اور وہ تشریح یہ کہ جناب اس قبر جو ہے یہ اس پر اس لیے جالی لگا دی گئی ہے کیونکہ قبروں سے خواتین جو ہوتی ہیں ان کو نکال کر ان کے ساتھ ظاہر زیادتی کی جاتی ہے، اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ جانوروں کے معاشرے بن چکے ہوئے ہم، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس قبر کی کہانی کچھ اور تھی۔ کہا گیا کہ پاکستان کی قبر ہے، پاکستان کی کسی قبرستان کی۔ تو نیچے کچھ لوگ سینسیبل تھے، ٹویٹر پر کسی نے سوال کیا کہ بھائی مقام تو بتا دو کون سا ہے، قبرستان کون سا ہے، شہر کون سا ہے۔ تو اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ اس کی حقیقت بتانے سے پہلے میں تو اکثریت والی بات کر رہا تھا نا، کہ فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ اب اکثریت والا معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی درپیش ہے۔ ایک خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو، اس خط پر میں باقی اگلے ولاگ میں بات کروں گا، لیکن کیونکہ وہ خط سامنے آ چکا ہوا ہے، خبر آ چکی ہے، تو میں ہلکا سا تذکرہ اکثریت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اس خط میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، لہٰذا 2 سیٹیں جو ہیں جج صاحبان کی سینئر اپنا سپریم کورٹ میں وہ ویکینٹ پڑی ہوئی ہیں، خالی پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر جج صاحبان کو ایلیویٹ نہیں کیا جا رہا۔ پھر انہوں نے سفارش کی، انہوں نے خط لکھ کر کہا ہے کہ جناب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب جو پتہ نہیں کتنی بار نظر انداز ہو گئے، اور پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے مسرت ہلالی صاحبہ، ان کو آپ ایلیویٹ کریں اور فوراً اجلاس بلائیں۔ اب یہ کیوں نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ تو اکثریت کے لیے پارلیمنٹ کو تانا دینے والے جو سپریم کورٹ کے اسی بینچ سے، چیف جسٹس صاحب کے بینچ سے آیا تھا نا کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بل تھا وہ الیکشن کے لیے 21 ارب روپے کا، وہ اگر مسترد کر دیا پارلیمنٹ نے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ تو وزیر اعظم نے تو اپنی اکثریت شو کر دی۔ تو اب میں نے اسی دن کہا تھا کہ وزیر اعظم نے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اب چیف جسٹس بھی لیں اعتماد کا ووٹ، اکثریت شو کریں کہ ان کے پاس میجورٹی ہے، ان کے اوپر پوری کی پوری سپریم کورٹ کا اعتماد ہے۔ فیصلوں میں اختلاف اپنی جگہ، ذات کے اوپر اعتماد ہونا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، بھرم ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو کیا چیف جسٹس کے صاحب کے اوپر ان کے سینئر موسٹ جج صاحبان یا پھر جونیئر جج صاحبان، ان کی میجورٹی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے،
یہ سوال تھا۔ تو قاضی فائزہ صاحب کے خط نے دوبارہ کئی سوالات کو جنم دیا ہے، تو اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ ابھی معاملات بہت اور بھی ہیں، ظاہر ہے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا دھما چوکڑی، تو دھما چوکڑی مچنی ہے کل، کیونکہ حالات نظر آ رہے ہیں اس طرف۔ اب آج عمران خان صاحب، میں نے کہا سڑکوں پر ہیں، ریلی نکال کر سڑکوں پر پھر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ وہ مذاکرات کے لیے، مذاکرات کی کامیابی کے لیے کیوں بے چین ہے؟ مطلب بے چین سے مراد کہ وہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو؟ حکومت دھتکار رہی ہے۔ اب طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا۔ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا کر بٹھا بھی دی، حالانکہ حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں آتا، حکومت کے کم از کم منسٹرز جو ہیں سینئر، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایون سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کی گارنٹی ہی کوئی نہیں دے رہا مذاکرات میں۔ تو مذاکرات اگر شروع کیے ہیں تو ان کو اپنے کیا ہوتا ہے جس کو منطقی انجام تک جانے دیا جائے۔ اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اس بات پر، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون جو بالکل حوصلہ ہی نہیں پکڑ رہی تھی نا، مسلم لیگ نون تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، دو تین طرح کی جو باتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ مطلب مریم نواز صاحبہ اپنی کہتی تھی ہماری حکومت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جی وہ تو ناراض ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے۔ پھر شہباز شریف کے اوپر ایک الگ سے پروپیگنڈا کروایا جاتا تھا مسلم لیگ نون کے اندر سے، اور ہمیں پتہ ہے کون کرواتے تھے، اس کے اشارے ہم دے چکے ہوئے ہیں۔ پھر مفتاح اسماعیل کے اوپر جس طرح کے پروپیگنڈے کروائے گئے، مفتاح اسماعیل تو چھوڑ کر چلے گئے، وہ اب ری امیجننگ پاکستان کا ایک الگ سے انہوں نے وہ شروع کیا ہوا ہے عباسی صاحب کے ساتھ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ۔ لیکن جو مفتاح اسماعیل کر رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب اس سے کیسے مختلف کر رہے ہیں؟ کل بھی پیٹرول کی قیمتیں، انہوں نے پیٹرول جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی قیمت برقرار رکھی، باقی لائٹ ڈیزل وغیرہ کی 5 روپے 10 روپے بڑا حاتم طائی کی قبر کو لات مار کے قیمتیں کم کی۔ تو جو کچھ مفتاح کر رہے تھے وہی تو شاید خاقان عباسی کر رہے تھے۔ تو مفتاح اسماعیل کے خلاف پروپیگنڈا کیوں؟ تو نون لیگ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہی ہے۔ نون لیگ کے اندر اس وقت قیادت کا فقدان ہے۔ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، لندن سے بیٹھ کر وہ ایک منٹ کی رپورٹ لیں بھی تو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان تک وہ 100% نہیں پہنچ سکتے۔ پارٹی کے اندر کون کس کی جڑیں کاٹ رہا ہے کسی کو نہیں پتہ، نواز شریف صاحب اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہر بندہ جائے گا، میاں صاحب کی تعریف کرے گا، میاں صاحب کے کان بھرے گا، واپس آ جائے گا۔ جب تک میاں نواز شریف صاحب گراؤنڈ پر نہیں ہوتے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا نہیں پکڑ پائے گی کیا کہتے ہیں حوصلہ۔ تو اب تھوڑا مطلب نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ اچھا، لیکن یہ بھی بذات خود مسلم لیگ نون کے اندر ایک تقسیم کا شاخسانہ ہے کہ حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، بے شک آصف زرداری کے کہنے پر بنائی، بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پر بنائی، لیکن اگر کمیٹی بن گئی ہے، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، تو کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب تو پہلے بھی تھے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کی جماعت اس مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، مگر نون لیگ کے اندر مذاکرات سے کہ اوپر جو اب تبصرے آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے مذاکرات کی ناکامی کی وجہ تو بنیں گے، لیکن وہ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا، حکومت کے لیے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ حکومت مذاکرات میں عمران خان صاحب کو وہ نہیں دینا چاہ رہی جو عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں، نہیں ملے گا ان کو۔ مگر اگر مذاکرات کا نتیجہ آنے سے پہلے اگر حکومتی وزراء یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ جی مذاکرات ناکام ہو جائیں، ختم ہو جائیں، نہیں کرنے چاہیے مذاکرات، تو پھر وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر برڈن آنا تھا یا الزام آنا تھا وہ ظاہر حکومت کی طرف بھی ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں جاوید لطیف صاحب، خیر جاوید لطیف صاحب بیانات دیتے رہتے ہیں، ان کو تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ ان کو تو میرا خیال ابھی تک کوئی قلمدان بھی نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو دہشت گرد ٹولے سے جو مذاکرات ہیں نا وہ ملک کے جو ملکی سلامتی ہے اس کے اوپر سمجھوتا کرنے کے مترادف ہے۔ مریم نواز ابھی جب میں بات کر رہا ہوں خطاب کر رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب دہشت گرد ہیں۔ اچھا جی، یہ اپنا خرم دستگیر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی جو دھمکیاں ہیں نا مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوں گی، عام انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے۔ یہ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوتے، بعد میں شاید آگے چلے جائیں، پہلے نہیں ہوں گے۔ مگر بات جب ہو رہی ہے مذاکرات کی تو پھر مذاکرات
کہ ناکامی کی خواہش جو حکومت کے اندر سے آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں، اور سڑکوں پر عمران خان صاحب کو وہ ریسپانس نہیں مل رہا، اسی وجہ سے پھر شاہ محمود قریشی صاحب حکومت کے وزراء کے اتنے سخت رویے کے باوجود، انکار کے باوجود، دھتکار کے باوجود، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوشش ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو، کسی اتفاق تک پہنچے، نہیں پہنچ سکتے اتفاق تک۔ تو بیسیکلی حکومت جو ہے وہ، بات تو یہ نیگیٹو ہے، مگر حکومت عمران خان صاحب کو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ جی مذاکرات پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب عمران خان صاحب ابھی جو ریلی نکال کر چل رہے ہیں، تو میں لبرٹی تک تو عمران خان صاحب کا کہ ریلی میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اور عمران خان صاحب کراؤڈ پلر، لاکھوں لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، انقلاب آ جاتے ہیں جب وہ نکلتا ہے، اور وہ شہنشاہ فلم کا گانا چلنا شروع ہو جاتا ہے، اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر ایک مسیحا نکلتا ہے، جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں، آندھی چل پڑتی ہے۔ شہنشاہ فلم امیتابھ بچن کی، وہ آج کی نسل نے شاید نہ دیکھی ہو، لیکن وہ جس طرح وہ نکلتا ہے تو پھر جناب سارا کچھ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ایسے ہی بنایا گیا کہ جی عمران خان صاحب ایسی ایک طاقتور اور جادوگر شخصیت ہے، تو جادو نہیں چل رہا، سڑک پر جادو نہیں نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کا، کیا ہوگا کچھ نہیں سمجھ آتا۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے فیک نیوز سے پہلے میں آتا ہوں، جو میں نے صبح پہلے خبر دی تھی آپ کو آج والے ولاگ میں، کہ صالح حسین جو اپنا شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو آپریشن ان کے گھر کے اوپر ہوا ہے نا، وہ فیض حمید کا نیٹ ورک کروا رہا ہے۔ صالح حسین کی بات تو اپنی جگہ، اس کے بعد وہ آف دی ریکارڈ گپ شپ کے بعد آن دی ریکارڈ بھی آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپریشن ہوا نا، کہ ہمارے گھر کی طرف بھیج دیا گیا ان کو، کیا کہتے ہیں، پولیس کو، تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے وجاہت حسین صاحب کے وکیل عامر سعید رہا میرا خیال ہے، جو لاپتہ بھی ہو گئے تھے، تو وہ نگرانی کر رہے تھے۔ تو اب آن ریکارڈ آ گئے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ شجاعت حسین صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے یوم مئی کے حوالے سے۔ یوم مئی کے بیان میں چلتے چلتے شجاعت صاحب کے بیان میں اینڈ پہ آخر میں جو ہے وہ کچھ جملے ہیں، بلکہ زیادہ فوکس اسی پر ہے، اور وہ ہے جو آپریشن ہوا اس پر۔ بیان کے بعد نیچے لکھا جاتا ہے، صحافیوں سے مزید گفتگو کرتے ہوئے صدر پاکستان مسلم لیگ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ملک کی سطح پر معاملات مزید خراب ہوں۔ پاکستان بہت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور کچھ لوگ اس ایشو کو غلط رنگ دے کر، یعنی جو گھر کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان میں عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس رات کو پیش آنے والے واقعے پر روشنی ڈالوں گا، ابھی نہیں۔ رات کو پولیس پرویز الہی کے گھر گئی تو انہیں بتایا گیا کہ پرویز الہی چودھری شجاعت حسین کے گھر میں ہے، چنانچہ پولیس والے پرویز الہی کے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر کی طرف دوڑے۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ جی بتایا کس نے؟ ظاہر ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اپنا صالح کہ جی وہ ان کو ہماری پھپھو نے بتایا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں تو اپنا وجاہت حسین کے جو وکیل ہیں عامر سعید، وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ نگرانی کر رہے تھے، وہ پولیس کو ہمارے گھر کی طرف لے کر آئے۔ چنانچہ پولیس والے پرویز الہی کے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ جب پولیس والے میرے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دوسری طرف میرے دونوں بیٹے دروازے کے دوسری طرف موجود تھے۔ جب پولیس والے آگے بڑھ رہے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں نے انہیں روک دیا، جس پر پولیس نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دروازے کے شیشے تو ٹوٹ گئے مگر دروازہ نہ ٹوٹ سکا، لیکن میرے دونوں بیٹے اس صورتحال میں زخمی ہو گئے۔ چودھری صالح حسین کے ہاتھ پر ٹانکے لگے۔ 2 گھنٹے کوشش کے بعد پولیس دروازے سے واپس چلی گئی۔ جب پولیس والوں سے، اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے، جب پولیس والوں سے سوال کیا کہ کس کیس میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، پولیس نے اس سلسلے میں بتایا کہ الزامات میں یہ لکھا گیا ہے کہ گجرات کی سڑکوں کی تعمیر ٹھیکوں میں اربوں روپے کی کمیشن کے علاوہ انٹرنیشنل فرم سے کمیشن کے طور پر اربوں روپے وصول کیے۔ اس سے زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میرا یا میرے دونوں بیٹوں کا ایسے کسی معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ اس سارے معاملے پر بیانات دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سارے معاملے میں جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح بختر بند گاڑی کے ساتھ مین گیٹ توڑا گیا، میں اس عمل کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور حکام بالا سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے معاملے کے پیچھے جو بھی ہے اس کو کیفر کردار تک
پہنچایا جائے۔ کسی اور موقع پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الوقت میں نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اب یہ جو ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حکومت یا وہ نہیں ہے، کوئی سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں فیک نیوز جو بنائی جاتی ہے۔ آج میں بی بی سی میں صبح اٹھا تو پڑھ رہا تھا، بی بی سی نے اس کو کیا ہے، وہ الٹ نیوز ہے، یعنی فیک نیوز بسٹر ہے بیسیکلی انڈیا کا، ایک وہ جو جھوٹی خبروں کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ خبر کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے آتے ہیں۔ تو جو تصویر شیئر ہو رہی تھی اس پر بڑے بڑے وہ سمبوسے والے، پتہ نہیں کون سے والوں نے بھی ویلاگ پھڑکا دیے کہ پاکستان ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ پہلے پتہ تو کر لو کیا ہے۔ یہ تصویریں ہم نے بھی دیکھی تھی، پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب سر پیر ہی نہیں ہے تصویر کا، کدھر کی ہے، کہاں کی ہے، کس شہر کی ہے، میانی صاحب لاہور کی ہے یا وہ جو اپنا کراچی کا قبرستان ہے سخی حسن وہاں کی ہے، کسی اور قبرستان کی ہے، پتہ تو چلے کس قبرستان کی ہے۔ اور نظر آ رہا ہے کہ قبرستان کوئی دیہاتی علاقوں کا نہیں ہے، کوئی شہری قبرستان لگ رہا ہے، کیونکہ شہری اور دیہی قبرستانوں میں بہت فرق آتا ہے۔ دیہی قبرستانوں میں قبریں پراپر ہوتی ہیں، بیچ میں اسپیس ہوتا ہے، جگہ زیادہ ہوتی ہے، شہروں میں قبر کے اوپر قبر بنی ہوتی ہے۔ تو نظر آ رہا ہے کسی گنجان آباد علاقے کا۔ تو بی بی سی نے اس تہ تک گیا الٹ نیوز کے ذریعے، اور پتہ چلا کہ حیدرآباد دکن، حیدرآباد ہمارے والا نہیں، حیدرآباد انڈیا والا، حیدرآباد دکن کا ایک علاقہ ہے مدانہ پت، اس کے بھی کالونی ہے ایک داراب جنگ کالونی، اس میں مسجد سالار ہے۔ مسجد سالار کے سامنے قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ایک 70 سالہ عورت کی ایک قبر ہے، اور اس کے بچوں نے اس کے اوپر جالی اس لیے لگوائی کہ شہروں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جو گورکن ہوتے ہیں یا قبرستانوں کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اگر قبر پرانی ہو جاتی ہے نا تو ورثہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو قبر کے اوپر قبر بنوا دیتے ہیں۔ اگر ورثہ 10 دن 15 دن نہیں آئے، وقفہ کر لیا، کوئی اگر روزانہ نہیں جا رہا قبرستان اپنے فاتحہ کرنے یا قبروں کی جانچ پڑتال کرنے اپنے بزرگوں کی، تو پھر وہ قبر کے اوپر کوئی اور قبر بنی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے وہ جالی لگا دی کہ یار ہماری ماں کی قبر جو ہے وہ اسی طرح محفوظ رہے، کوئی اس قبر کے اوپر قبضہ نہ کرے، کیونکہ شہروں میں خالی جگہ قبر کی ہو۔ ابھی ہم آ رہے تھے، ایک دوست کے والد صاحب فوت ہو گئے، سینئر جرنلسٹ ہیں اپنا سلیم بٹ صاحب، زہیب سلیم بٹ کے والد صاحب ہیں، وہ فوت ہو گئے۔ تو میانی صاحب قبرستان سے ہم جنازہ پڑھ کے آئے تو قبروں کی کو مطلب ایسے تھا کہ جیسے قبر کے اوپر قبر بنی ہوئی ہے۔ اور پھر میں نور اللہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ آدھا لاہور جو ہے وہ ایریا خاص طور پر میانی صاحب والا، وہ کافی ساری آبادیاں قبرستان کے اوپر بنی ہوئی ہیں۔ تو خالی قبر ہو یا خالی پلاٹ ہو، شہروں میں قبضہ 1 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو اس قبضے سے بچنے کے لیے بچوں نے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر جالی لگا دی، اور فیک نیوز چل پڑی کہ جی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے اب قبروں پر بھی تالے لگ گئے، اور تبصرہ کرنے والوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔